میرے پیارے دوستو، آج آپ سبھی کے لیے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد ہر عاشق رسول خوشی سے جھوم جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، پیارے نبی کا نام سن کر آپ نے ویڈیو کو لائک تو کیا ہی ہوگا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج کا یہ واقعہ آپ کو یہ معلوم کر کے دے گا کہ یقیناً ہمارے نبی کی کیا شان ہے، اور وہ یقیناً جنت کے مالک ہے اور وہ کس طریقے سے عطا کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ایک نوجوان شخص جو یتیم تھا وہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر یہ بات کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے پاس چند کھجور کے درخت ہے اور میں ان کی دیوار سے گھیرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک پریشانی یہ آ رہی ہے کہ جہاں پر میرے کھجور کے درخت ہے وہیں پر میرے پڑوسی کا بھی ایک درخت ہے، اور جس کی وجہ سے میں اپنی دیوار کھڑی نہیں کر پا رہا ہوں، کیونکہ اگر میں اپنی دیوار کھڑی کروں گا تو میری دیوار جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جائے گی، کیونکہ بیچ میں میرے پڑوسی کا بھی درخت آ رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری جو دیوار ہو وہ سیدھی ہو جائے۔ اس کے لیے میں نے اپنے پڑوسی سے بھی بات کر رکھی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے درخت کو مجھے بیچ سکتے ہو، میں تمہیں اس کی اچھی رقم بھی عطا کر سکتا ہوں، لیکن باوجود اس کے میرے جو پڑوسی ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں رہے ہیں، وہ کوئی رقم لینے کو تیار نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس درخت کو نہیں بیچوں گا۔ تو اس چیز کو لے کر میں پریشان ہوں کہ میں اپنی دیوار کیسے کھڑی کروں گا۔ اگر کھڑی کروں گا تو وہ ٹیڑھی ہو جائے گی اور جس کی وجہ سے دیوار گرنے کا خطرہ بنا رہے گا۔ تو اس چیز کو لے کر میں بڑا پریشان ہوں، آقا کرم فرمائیے اور مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ تو میرے پیارے دوستو، اس نوجوان یتیم کی بات سننے کے بعد پیارے آقا نے اس شخص کو بلایا جو اس نوجوان کا پڑوسی تھا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آقا کی بات کے اوپر وہ پڑوسی بھی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ پھر آقا نے فرمایا کہ جو نوجوان شخص یہ اپنے درخت کے چاروں طرف سے دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہے، لیکن بیچ میں تمہارا کھجور کا درخت آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اپنی دیوار کھڑی نہیں کر پا رہا ہے، تم ایسا کرو کہ جو اپنا درخت ہے وہ تم اس کو بیچ دو تاکہ تمہیں اچھا منافع حاصل ہو۔ لیکن باوجود اس کے پیارے آقا کی بات کو اس نے نہ سنا اور اس نے یہ بات کہہ دی کہ میں اس درخت کو نہیں بیچوں گا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، چاہے دنیا کے اندر کسی مسئلے کا حل ملے نہ ملے، لیکن پیارے آقا کی بارگاہ میں اگر کوئی جاتا ہے تو وہ یقیناً کبھی مایوس نہیں لوٹتا، اور یقیناً ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے۔ میں آپ سبھی کو بتا دوں، اس کے بعد پیارے آقا نے فرمایا، یعنی اس نوجوان کا جو پڑوسی تھا اس سے یہ بات کہی کہ اگر تم چاہو تو یہ جو درخت ہے اس نوجوان شخص کو دے سکتے ہو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت کے اندر ایک ایسا پیڑ ملے گا کھجور کا جس کے سائے کی بات کی جائے تو تیز رفتار سے 70 سال یا پھر 100 سال کی مسافت ہوگی اس سائے کو پار کرنے کے لیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سایہ اتنی دور تک پڑتا ہے تو وہ جو درخت ہوگا وہ کتنا عالیشان ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، اور اس میں لگنے والے کھجور جو ہوں گے اس کی کیا بات ہوگی، ہم یقیناً تصور نہیں کر سکتے۔ جب آقا نے یہ بات بتائی، باوجود اس کے وہ جو شخص تھا وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ یقیناً حیران ضرور ہوا کہ ایک معمولی سے کھجور کے پیڑ کی وجہ سے مجھے جنت کے اندر ایک بڑا عالیشان کھجور کا پیڑ مل جائے گا، لیکن پھر بھی اس نے انکار کر دیا۔ تبھی وہاں موجود ایک صحابہ اکرام پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر یہ بات کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر اس نوجوان پڑوسی سے یہ جو درخت ہے میں خرید لوں تو کیا مجھے بھی جنت کے اندر وہ درخت مل جائے گا؟ تو اس بات کے اوپر پیارے آقا نے فرمایا کہ ہاں، وہ درخت تمہیں بھی مل جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں، وہ جو صحابہ اکرام تھے ان کے پاس ایک بہت بڑا کھجور کا باغ تھا کہ جس باغ کے اندر قریب 600 درخت موجود تھے۔ میرے پیارے دوستو، اور وہ جو کھجور کا باغ تھا وہ مدینے کے اندر بڑا ہی مشہور تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس باغ کے اندر جو کھجور ہوا کرتے تھے وہ بہت ہی زیادہ عمدہ ہوا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ہر کوئی ان کھجوروں کو کھانے کا انتظار کیا کرتا تھا، خریدنے کا انتظار کیا کرتا تھا۔ تو میرے پیارے دوستو، وہ جو صحابہ اکرام تھے وہ اس نوجوان کے پڑوسی کے پاس گئے اور اس سے جا کر یہ بات کہی کہ میں اس درخت کو خریدنا چاہتا ہوں اور اس کے بدلے میں تمہیں اپنے کھجور کے باغ دیتا ہوں جس میں 600 درخت ہے۔ تو میرے پیارے دوستو،
وہ جو نوجوان کا پڑوسی تھا وہ بڑا حیران ہو گیا اور دل ہی دل میں بڑا خوش ہونے لگا، لیکن شاید یہ بات نہیں جانتا تھا کہ اس نے بہت ہی بڑی نعمت کھو دی۔ وہ دنیا کی رنگت میں کھو چکا تھا، اسی وجہ سے اسے آخرت والا انعام یقیناً سمجھ نہیں آیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، وہ جو اس نوجوان کا پڑوسی تھا وہ اس بات کو لے کر بڑا حیران تو ہوگا کہ ایک معمولی سے کھجور کے پیڑ کی وجہ سے مجھے مدینے کے کھجور کا باغ مل جائے گا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس بات کے اوپر وہ جو پڑوسی تھا وہ راضی ہو گیا اور اس نے سودا پکا کر لیا، اور کھجور کے باغ کے بدلے میں اس نے اپنا ایک کھجور کا پیڑ جو تھا وہ صحابہ اکرام کو دے دیا، اور پھر صحابہ نے وہ جو کھجور کا درخت تھا وہ اس نوجوان کو دے دیا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس کے بعد صحابہ اکرام جو تھے وہ اپنے گھر کے جانب دوڑے، اور گھر پہنچنے کے بعد آپ نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی کہ میں نے اس کھجور کے باغ کا سودا کر دیا ہے، اور اس کے بدلے میں نے جنت کے اندر ایک کھجور کا درخت خرید لیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، صحابہ اکرام کی جو اہلیہ تھی، یعنی کہ جو آپ کی بیوی تھی، وہ بھی ایک مومن تھی، اور وہ یقیناً اس بات کو جانتی تھی کہ جو میرے شوہر نے کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے، اور میرے شوہر جو فیصلے لیتے ہیں وہ کبھی غلط فیصلہ نہیں لیتے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس کھجور کے باغ کے اندر بہت سارے میٹھے پانی کے کنویں بھی تھے، اس کے علاوہ صحابہ اکرام کا گھر بھی موجود تھا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ نے اپنے اہلیہ کو لیا، اپنی بیوی کو لیا، اور وہاں سے نکل آئے۔ اپنے گھر میں سے کوئی سامان نہیں اٹھایا، نہ آپ نے اٹھایا اور نہ ہی آپ کی بیوی نے کوئی سامان اٹھایا، اس وجہ سے کہ سودا پکا ہو چکا ہے، اور یہاں سے اگر اپنے گھر میں سے ہم کوئی بھی مال و دولت اٹھاتے ہیں تو اس میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، اور یہی سوچ کر آپ نے کوئی رقم نہیں اٹھائی، کوئی بھی ضرورت کا سامان نہیں اٹھایا، اور اپنی بیوی کو لے کر پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ میرے پیارے دوستو، اس کے بعد صحابہ اکرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے جنت کے اس درخت کے بدلے میں اپنے سارے باغات بیچ دیے، یہاں تک کہ میں اپنی مال و دولت، میٹھے کنویں اور اپنے گھر کو بھی چھوڑ کر آ گیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، پیارے آقا گنتی گن رہے تھے، تو یہ منظر دیکھنے کے بعد صحابہ اکرام جو ہوتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کیا گنتی گن رہے ہیں؟ تو اس بات کے اوپر پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اس ایک پیڑ کے بدلے میں تمہیں جنت کے اندر ایک پیڑ تو مل گیا، لیکن صرف تم نے اس نوجوان کے پڑوسی کو جو درخت جو تھا اس کو خریدنے کے لیے اپنے کھجور کا سارا باغ بیچ دیا، ساتھ ہی ساتھ میٹھے کنویں کو بھی چھوڑ دیا، اور اس کے علاوہ جو باغ کے اندر تمہارا گھر موجود تھا، تمہاری جو مال و دولت تھی، تم اس کو بھی چھوڑ کر آ گئے۔ تو میں یہ گن رہا تھا کہ تمہیں ایک کھجور کے بدلے میں تمہیں ایک پیڑ تو جنت کے اندر مل رہا ہے، لیکن جو تم اتنی مال و دولت چھوڑ کر آئے ہو اور ایک معمولی سے کھجور کے پیڑ کے بدلے میں تم نے اپنا سارا باغ بیچ دیا، اس کی میں گنتی کر رہا ہوں کہ جنت کے اندر تمہیں کھجور کے کتنے پیڑ ملیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، پیارے آقا کی شان دیکھیے کہ آپ مدینے میں بیٹھ کر جنت کے درختوں کا یقیناً آپ سودا کر رہے ہیں، یہ ہمارے پیارے آقا کی شان ہے، یقیناً آپ جنت کے مالک ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ دیکھیے صحابہ کرام کا عقیدہ کتنا پختہ تھا کہ جنت کے صرف ایک درخت کو پانے کے لیے آپ نے اپنی ساری باغات، مال و دولت کو بیچ دیا، اپنے گھر، اپنی مال و دولت، یہاں تک کہ میٹھے پانی کے کنویں کو بھی بیچ دیا۔ تو یہ ہے صحابہ اکرام کا مقام۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ سبھی کو ایک بہت اہم بات بتا دوں کہ جنت میں صرف